السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک عزیز ہیں تعلق والے، انہوں نے اپنی گھریلو زندگی سے متعلق ایک مسئلے میں استفسار کیا ہے اور کچھ مشورہ طلب کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ ان سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جس گھر میں تمہارے والدین رہتے ہیں میں اس گھر سے الگ ایک دوسرے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ مجھے الگ مکان دلوائیے۔ والدین ان کے اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور وہ اس پر تیار نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی اچھا مشورہ اور مناسب مشورہ دیجیے۔ یہ ان کا میسج آیا ہے۔ اس سلسلے میں دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو گھریلو زندگی ہے، یہ جو ہمارے رشتے ہیں، ان رشتوں کے سلسلے میں اور اپنی گھریلو زندگی معاشرتی زندگی کے سلسلے میں کوئی بھی بات ٹو دی پوائنٹ نہیں کہی جا سکتی ہے، کوئی بھی بالکل نپی تلی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ رشتے قانون اور اصولوں کے مطابق نہیں چلتے ہیں، بلکہ یہ رشتے چلتے ہیں اخلاق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، برداشت کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کے تعاون کے جذبے کی بنیاد پر۔ آپ کوئی بھی رشتہ صرف قانون اور اصول کی بنیاد پر بہت لمبے عرصے تک نہیں چلا سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ رشتوں میں قانون سے اوپر اٹھ کر، اصول سے اوپر اٹھ کر اخلاقی رویہ اپنانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ اخلاقی اعتبار سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، تب جا کر یہ رشتے چل پاتے ہیں اور ان میں برکت ہوتی ہے اور ان سے لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جہاں تک یہ جو اصل مسئلہ ہے جس کے بارے میں رائے مانگی گئی ہے، تو یہاں بھی دراصل یہی بات ہے کہ گھر کی زندگی جو ہے اس کو محبت کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ جو لڑکی کے ساس سسر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھیں اور اس کو بیٹی جیسا پیار دینے کی کوشش کریں، اور جو بہو ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے والدین کی طرح سمجھے اور ان کا خیال رکھے اور جو کچھ بھی ان کے لیے کر سکتی ہے بہتر سے بہتر وہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن عام طور پہ یہ چیز کہنی تو آسان ہوتی ہے، لیکن اس کو برتنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور سماج میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا رویہ پیش کرتے ہیں، ایسا کردار پیش کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر گھروں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں میں ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، انتشار ہو رہا ہے اور برداشت تو بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ آج کل جیسے جیسے ماحول تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ماحول میں مغربی کلچر اپنا اثر دکھا رہا ہے، تو ویسے ویسے یہ چیزیں اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، کیا وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کو الگ گھر دیا جائے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، شریعت نے اس کا یہ حق تسلیم کیا ہے اور یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو جو ہے ایک ایسی رہائش دی جائے جس میں دوسروں کا عمل دخل نہ ہو۔ یا تو جو مکان ہے اگر اس میں کئی کمرے ہیں تو کوئی ایک کمرہ اس کا ہو جس کمرے میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، وہ اپنے کمرے میں پوری طرح خود مختار ہو، جو چاہے کرے، جیسے چاہے اس میں رہے، کسی اور کا اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بڑے مکان میں سے ایک کمرہ پرسنل اس کو دے دیتا ہے تو پھر بیوی کا حق جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھے جو ہے بالکل مکمل گھر الگ سے چاہیے، یہ اس کا مطالبہ کرنا پھر صحیح نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک کمرہ بھی پرسنل اس کا کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کا مطالبہ، اس کا حق پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مکان اتنا بڑا نہیں ہے اور کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے جو شوہر جو ہے اپنی بیوی کو مکمل طور پہ دے سکے، ایک ہی کمرہ ہے یا دو کمرے ہیں اور اس میں کئی لوگ رہتے ہیں، تو پھر یہ بیوی کا مطالبہ بجا ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ پھر اس کو یہاں سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ پر ایک کمرہ یا چھوٹا سا فلیٹ یا مکان جو بھی شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو وہ اس کو دلوایا جائے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو بہو بن کر آئی ہے، جو لڑکی آپ کی دلہن بن کر آئی ہے، اس کو اپنی رہائش میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے،
اس کو پرائیویسی ملنی چاہیے، اس کی رہائش آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے۔ خود مختار اس معنی کر کے دوسرے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کا جی چاہ رہا آرام کرنے کے لیے، اس کا جی چاہ رہا لیٹنے کے لیے، یا اس کا کچھ اور جی چاہ رہا تو وہ اپنے روم میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں آزادی کے ساتھ اپنی یہ جو ضرورتیں ہیں پوری کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے آرام کا وقت ہے اور اب وہ سب کا جو ہے مشترکہ کمرہ ہے، اب اس میں کوئی بچہ کھیل رہا ہے، کوئی گھر کا دوسرا فرد لیٹا ہوا ہے، اب وہ آرام کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو جو ہے اس کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو پھر یہ بیوی کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اتنی بات تو طے ہے کہ شریعت نے یہ حق تسلیم کیا ہے بیوی کا کہ اس کو رہائش کے لیے یا تو بڑے گھر میں سے کوئی ایک کمرہ مکمل طور پہ دیا جائے، یا پھر اس کو الگ سے کوئی رہائش ایسی دی جائے جس میں دوسروں کا عمل دخل نہ ہو۔ یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق طے ہوگا کہ کتنا بڑا اس کو مکان دینا ہے، کتنا اس کو فلیٹ دینا ہے یا روم دینا ہے یا کیا دینا ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے، اس کی بیوی مطالبہ کر رہی ہے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کا اور اس گھر میں گنجائش نہیں ہے، مجبوراً اس کو دوسرا گھر لینا پڑ رہا ہے، تو اب لڑکے کے سامنے دقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اگر اللہ نہ کرے وہ بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، تو ان کو چھوڑ کے کیسے جائے؟ یہ ایک بہت بڑا مطلب سماجی جو ہے معاملہ ہے، اور یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، ان کو مطلب صرف زبانی طور پر، قانونی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی پرابلم اس لڑکے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس لڑکی کو چاہیے کہ بھائی جیسے بھی ایڈجسٹ کر رہی تو ایڈجسٹ کر کے رہے، البتہ اس کی پرائیویسی جو ہے متاثر نہ ہو، ایسے کوئی سبیل نکالی جائے۔ لیکن بہرحال اگر ایسی صورت نہیں بن پا رہی ہے اور الگ مکان لڑکی کو دینا پڑ رہا ہے، تو اب وہ لڑکا اپنے والدین کا خیال کیسے رکھے گا؟ تو پھر اس کا وہی طریقہ یہی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس مکان میں رہ رہے ہیں اسی مکان سے آپ قریب میں اپنے والدین کو رکھیں۔ آپ جس مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے تھے، اب نیا مکان دیکھ رہے ہیں بیوی کے لیے، تو اس کو قریب میں تلاش کریں جہاں سے آپ والدین کی خدمت کر سکیں، کیونکہ والدین کی خدمت یہ فرض ہے آپ کے اوپر، خاص طور سے وہ ضعیف اور کمزور ہو۔ تو یہ بات کہ اگر میں بیوی کے ساتھ دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاؤں گا تو میں والدین کی خدمت کیسے کروں گا، یہ مطلب کوئی بہانہ ایسا چلے گا نہیں، کوئی عذر نہیں ہے یہ۔ آپ جہاں بھی بیوی کے ساتھ شفٹ ہو کوشش کریں کہ قریب میں شفٹ ہو جہاں سے آپ اپنے والدین کی خیر خیریت اور دیکھ بھال معلوم کر سکیں، دور آپ نہ جائیں۔ تو یہ ایک حل ہو سکتا ہے کہ آپ قریب میں وہ مکان لے لیں اور اپنے والدین کی بھی خدمت کرتے رہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں اور ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتے رہیں۔ آپ ایسی جگہ پر رہیں کہ جہاں اپنے والدین کے کھانے کے وقت میں پہنچ سکیں اور اپنے والدین کی دوا دارو کے لیے پہنچ سکیں۔ اس طرح آپ جو ہے دونوں رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ بیلنس قائم کرنا رشتوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی اصل کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے کہ کون ہے جو دونوں رشتوں میں، بیوی کے حقوق میں اور والدین کے حقوق میں، ان دونوں حقوق میں، دونوں رشتوں میں توازن اور بیلنس قائم کر لیں، یہ وہی شخص کامیاب کہلاتا ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ بھی پھر کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر لڑکا جو ہے دوا دارو کا انتظام کر بھی لے گا اور صبح شام والدین کے گھر کے چکر بھی لگا لے گا، تو ان کے کھانے کا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اصولی طور پر ماں باپ کے کھانے کی ذمہ داری لڑکے پر ہی واجب ہوتی ہے، لیکن اخلاقی طور پر اس لڑکی کو یہ چاہیے کہ اگر کم سے کم وہ ساتھ رہنے کو پسند نہیں کر رہی ہے اور اس کو الگ مکان چاہیے، تو کم سے کم وہ اپنے ساس سسر کا بھی کھانا تیار کرے، یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جیسے وہ اپنے والدین کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی ہے، اسی طرح اخلاقی طور پر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو بھی ایسا نہ چھوڑے، بلکہ جب وہ اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے تو اپنے ساس سسر کے لیے بھی کھانا بنائے اور پھر اپنے شوہر سے کہے کہ اس کو والدین کو پہنچاؤ۔ اور پھر لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح دوپہر شام جو بھی کھانے اور ناشتے کے اوقات ہوتے ہیں ان میں اپنے والدین کو وہ پہنچا کر آیا کرے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہی کہ میں بالکل بھی کھانا بنا کر نہیں دوں گی، تو قانونی طور پر اس پر یہ واجب تو نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس کو مجبور کرے گا تو گویا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کا ذہن بنایا جائے، اور جب محبت کے ساتھ شاید اس کو سمجھایا جائے تو ہو سکتا ہے مان بھی جائے۔ بہت کم ایسی لڑکیاں ہوں گی جو نہیں مانیں گی، لیکن اگر صحیح طریقے سے اس کی ذہن سازی کی جائے اور اس کو اس کے لیے تیار کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ مان جائے۔ اور بالفرض اگر وہ نہیں مانتی ہے، تیار نہیں ہوتی ہے اس کے لیے، تو پھر لڑکا
جو بھی انتظام کر سکتا ہو اپنے والدین کے لیے وہ اس کو کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی کھانا بنانے والے کا انتظام کرے جو والدین کے لیے کھانا بنا سکے، یا چاہے جو کھانا اس کی بیوی اس کے لیے بنا رہی ہے وہ اپنا حصہ اپنے والدین کو دے کر آئے، اپنی آپ ہوٹل وغیرہ پہ کہیں کھائے، یا اگر کہیں ٹفن سروس کا انتظام ہے تو والدین کو ٹفن سروس کا انتظام کروا دے، جو بھی ممکن ہو، یہ جو بھی کوئی راستہ ہو وہ اسے اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ والدین کے کھانے کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی خدمت کی ذمہ داری یہ لڑکے پر ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ اگر پھر ہر چیز قانون کے دائرے میں طے ہوگی تو پھر اس لڑکی کو بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ طے کرنی پڑیں گی، اور پھر شوہر اس کو اس طرح سمجھا سکتا ہے کہ اگر تم ہر چیز جو ہے قانون اور اصول کے دائرے میں طے کرو گی تو پھر جو ہمارے تمہارے پر جو حق بنتے ہیں، اور جس طرح شریعت نے تم کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر جو ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر تمہیں ان اصولوں کو بھی جو ہے فالو کرنا پڑے گا، اور پھر ہماری جو سربراہی ہے اس کو پوری طرح تسلیم کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی بات پھر ہم بھی تمہارے ساتھ اخلاقاً نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ پھر اخلاقاً کچھ نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ صرف اصولی اور قانونی طور پر جو ہے رویہ اختیار کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی شوہر اگر بیوی کے ساتھ صرف قانونی اور اصولی طور پر رویہ اختیار کرے گا تو پھر محبت کہاں رہے گی، پھر دونوں میں جو ایک رشتہ ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کا وہ رشتہ کہاں باقی رہے گا۔ اس لیے کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جب یعنی ہر گھر کی سچویشن الگ ہوتی ہے اور ہر فرد الگ طور پر اس کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، تو یہ بڑے ڈیفیکلٹ مسائل ہیں، ان مسائل میں کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی ہے، معاملے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے مختلف جو ہے باتیں کہی جائیں گی اور مختلف رہنمائی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ اصولی بات ہے جو ہم نے عرض کر دی کہ بیوی کا بہرحال اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کو یا تو پرائیویٹ یا کوئی پرسنل ایک کمرہ اس کا دیا جائے، یا اس کا الگ مکان اس کو لے کر دیا جائے، یہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی اس کا یہ حق نہیں دیتا ہے، چاہے اس کے ساتھ سسر منع کر رہے ہوں یا چاہے لڑکا خود منع کر رہا ہو، تو پھر یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کہلائے گی۔ لڑکی کا بہرحال یہ حق ہے، لڑکے کو اس کو اس طرح کا کوئی روم یا اس طرح کا کوئی فلیٹ یا کوئی مکان دینا پڑے گا، جب وہ اس کو بیوی بنا کر لایا ہے تو رہائش کی ذمہ داری اس کے اوپر ہی ہے، اور باقی پھر یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو محبت کے ساتھ طے کرنے کی ضرورت ہے، جس میں جو ہے تمام پہلو جو ہے مربوط رکھے جا سکیں۔ تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ بھئی دین کا بھی جو مطالبہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، شریعت نے جو رہنمائی دی ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی، ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ جب ہم دین پڑھیں گے، شریعت پڑھیں گے، قرآن و حدیث سے تعلق جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بھی بدلے گا۔ اصل بات یہی ہے کہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے ایسے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میں بنیادی بات یہ بھی ہے کہ جو والدین ہیں وہ ابھی سے اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، اس حوالے سے بھی تربیت کریں کہ بیٹی جب تم دوسرے کے گھر میں بہو بن کر جاؤ گی تو ان کے لیے مسائل مت کھڑے کرنا، اور بیٹے کے لیے بھی یہ تربیت دیں اس کو کہ بیٹا جب تم کسی کی لڑکی کو اپنے گھر بیوی دلہن بنا کر لاؤ گے تو تم اس کے لیے مسائل مت کھڑے کرنا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اگر لڑکیاں ہیں تو جس گھر میں جائیں گی اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گی، اور ہمارے بیٹے جن گھروں کی لڑکیوں کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے تو وہ ان کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے تکلیف دہ نہیں ہوں گے اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس وقت جو ٹی وی ڈراماز ہیں اور سیریلز ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سماج کو بہت پراگندہ کر رہی ہیں، گندہ کر رہی ہیں۔ آج کی ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے سب وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ غلط مطالبات کرنے لگے ہیں اور غلط طریقے اختیار کرنے لگے ہیں۔ ان چیزوں نے ہماری فیملی لائف کو، گھریلو لائف کو، معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں اور اسلام نے جو روشنی ہم کو دکھائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گھریلو زندگی کو پرسکون بنائے اور ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔